السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانۂ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اس تفسیر کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں اور ہم اب اس کی جلد ہشتم میں موجود سورہ حجرات کا آج سے آغاز کریں گے۔ اس سورۃ المبارکہ کا نام آیت ان الذین ینادونک من وراء الحجرات سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ نزول سورہ کے وقت مدینے میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کے ابتدائی مراحل طے ہو رہے تھے۔ ایک غیر مہذب قوم کو آداب معاشرے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ نمبر 1، اس میں سب سے پہلے مقام رسالت اور احترام رسول کی اہمیت کا ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے۔ نمبر 3، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح نہ پکارنے۔ نمبر 4، فاسق کی خبر بلا تحقیق قبول نہ کرنے تاکہ غلط خبروں کی وجہ سے معاشرے میں فساد نہ پھیلے۔ اور نمبر 5، احترام آدمیت کہ کسی کا وقار مجروح کرنا جرم ہے کہ دروس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ بنام خدا اے رحمان و رحیم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنو، قانون سازی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کی اہم ترین شق ہے۔ اس میں مداخلت اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے۔ ان الحکم الا اللہ، اقتدار تو صرف اللہ کا ہے، لہٰذا اللہ کی بندگی اسی میں ہے۔ حکم اللہ اور رسول کا ہو اور بندہ اس کی اتباع کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے قانون لانے والے ہیں، لہٰذا رسول کے حکم سے آگے بڑھنے کا مطلب مداخلت فی الدین ہے۔ اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکم خدا اور رسول کو پیچھے کیا جائے اور اپنا فیصلہ آگے کیا جائے۔ اس لیے جب تک کوئی حکم قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اسے اللہ اور رسول کی طرف نسبت دینا جائز نہیں ہے، نہ ہی اپنی طرف سے حکم بنانا جائز ہے۔ اثبات احکام کے بارے میں شیعہ امامیہ کا موقف نہایت واضح ہے۔ وہ اس طرح ہے۔ نمبر 1، کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے اور دلیل صرف اور صرف یقین اور قطع ہے۔ جب تک کسی حکم پر یقین نہ ہو کہ یہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ یقین حاصل کرنے کے مصادر نص قرآن، سنت متواترہ اور اسلامی مسلمات و ثوابت ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے یقینی دلیل نہیں ہے تو اس غیر یقینی دلیل کے دلیل ہونے پر یقین ہونا چاہیے، یعنی نص قرآن نون صاد اور سنت متواترہ یہ کہے کہ یہ دلیل ہے، جیسے خبر عادل جس کے دلیل ہونے پر یقین ہے، بات یہاں بھی یقین پر منتہی ہوتی ہے۔ اگر کسی بات کے دلیل ہونے پر یقین حاصل نہ ہو تو شیعہ امامیہ کے نزدیک وہ دلیل نہیں ہے، جیسے قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ وغیرہ۔ نمبر 3، واتقوا اللہ، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت کرنے کا نتیجہ نہایت سنگین ہوگا، اس لیے حکم فرمایا کہ اس سنگینی سے بچو۔ اہم نکات میں کہتے ہیں کہ حکم خدا پر اپنی رائے مقدم کرنا اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ صرف آداب کا حصہ ہی نہیں بلکہ ایک طرز عمل ہے جس کا سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کی نوعیت سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو گفتگو کے بارے میں 2 باتوں کی تنبیہ کیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ ایک، رفع الصوت منع ہے اور دوسرا جہر قول کی ممانعت ہے۔ جیم 2 چشمی ہے رے، جہر قول کی ممانعت ہے۔ نمبر 1، رفع الصوت کی صورت یہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے دیگر لوگوں کی آواز اونچی ہو، اس طرح آواز بلند کی جائے کہ رسول اللہ کی آواز دب جائے۔ نمبر 2، ان تحبط اعمالکم، اس میں مقام رسالت کے ساتھ بے اعتنائی ہے، اور اگر بے اعتنائی کا شبہ اس کے دل میں نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرتا۔ یہ عمل اس کے ایمان کی نوعیت کا قہری نتیجہ ہے، تبھی تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے گناہ سے اعمال حبط نہیں ہوتے، ایمان مخدوش ہونے سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، جہر قول کی صورت یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر جب آپ سے کوئی بات کرے تو معمول سے زیادہ بلند آواز میں بات کرے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا ایمان مخدوش ہے، ورنہ رسول کی شخصیت کا اس کی آواز پر اثر ہوتا اور اونچا ہو کر نہیں بلکہ وہ دب کر بات کرتا۔ لہٰذا رسول کی محفل میں رفع صوت اور جہر قول دونوں کا تعلق اس شخص کے ایمان کی نوعیت سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکارہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ بعض مفسرین آواز اونچی کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے سے مشروط کرتے ہیں، لہٰذا اذیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا اطلاق بتاتا ہے کہ یہ اذیت کے عنوان کے تحت نہیں ہے بلکہ یہ عمل خود ایمان کی نوعیت سے مربوط ہے۔ بعض ایسے حالات بھی رونما ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں لوگوں نے اس قدر شور مچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا پڑا، ترجمہ، اٹھ جاؤ میرے پاس سے۔ کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس اس قسم کا نزع برپا ہو۔ اہم نکات، انسان کا عمل اس کے ایمان کا آئینہ ہے۔ نمبر 2، مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی نوعیت سے ایمان کی نوعیت کا تعین ہوتا ہے۔ ان الذين يغضون اصواتكم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ جو لوگ
اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، یا غضونا اصواتہم، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں، ان کے قلب و شعور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شوکت حاکم ہے، اور جو ایمان بالرسول کی علامت اور ایمان باللہ کا نتیجہ ہے۔ نمبر 2، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دلوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس آزمائش کا تعلق تقوی سے ہے۔ تقوی وقایتہ سے بچنے کے معنی میں ہے۔ پس یہ ایمان سے مالا مال دل اپنے دل کو ایمان کے منافی تمام باتوں سے بچانے کے سلسلے میں ہر آزمائش میں کامیاب رہا ہے۔ نمبر 3، لہم مغفرتوں و اجر عظیم، لہٰذا ان کے اعمال حبط نہیں بلکہ قبول ہوں گے۔ قبول اعمال کے 2 نتائج ہیں، ایک مغفرت، دوسرا اجر عظیم۔ جس طرح حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شور مچانا جائز نہیں ہے، بعد از وصال قبر مطہر کے نزدیک شور مچانا خلاف ادب ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت عائشہ نے حضرت امام حسن کو قبر رسول کے جوار میں دفن کرنے سے روکا تو اس وقت آوازیں بلند ہوئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ لا ترفعوا اصواتکم سے استدلال فرمایا کہ قبر رسول کے پاس شور مچانا جائز نہیں ہے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ جس دل نے تقوی کا امتحان دیا ہو، زبان اور آواز اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہیں۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم واللہ غفور رحیم۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ تشریح کلمات میں کہتے ہیں الحجرات ہے جیم رے، حجرہ کی جمع کمروں کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکانات ہیں جو مسجد کے گرد تھے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ یہ حرکت بنی غنیم کے لوگوں سے سرزد ہوئی۔ ان کے 70 افراد پر مشتمل وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے دسترس میں ہوتے تھے، سوائے تھوڑے اوقات کے جنہیں آپ اپنی نجی زندگی یا آرام کے لیے مختص رکھتے تھے۔ یہ لوگ اسی وقت پہنچ جاتے ہیں اور حجرات کے باہر سے آواز دیتے ہیں، یا محمد یا محمد اخرجا علینا، اے محمد اے محمد باہر نکلیں۔ روایات کے مطابق اس قسم کے متعدد واقعات ہوئے جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حلم و بردباری کے تحت متحمل فرمایا، لیکن اس بار اللہ تعالیٰ نے اس ناشائستہ حرکت کی سرزنش کرتے ہوئے آداب سکھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پکارا نہ کریں بلکہ صبر کریں تاکہ خود ملاقات کے لیے باہر تشریف لائیں۔ نمبر 2، اکثرہم لا یعقلون، ممکن ہے اکثر اس لیے فرمایا ہو کہ ان میں ایک بھی عاقل اور مہذب ہے تو وہ لا یعقلون میں شامل نہ ہو۔ لا یعقلون عقل و تہذیب سے کام نہیں لیتے جو سمجھدار انسان کا عمل ہوتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس درجے کے انسان سے بات ہو رہی ہے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ تہذیب و آداب کا تعلق عقل سے ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا تصيبوا قوما بجهالة
ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں ان جاءکم فاسق نبی، فاسق فسق سے ہے جو چوہے کے اپنے بل سے نکلنے اور پھل کے اپنے چھلکے سے نکلنے کو کہتے ہیں، اور مسلمان جو شرعی حدود سے نکلتا ہے اسے فاسق کہتے ہیں۔ شان نزول کے بارے میں اکثر مفسرین مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو قبیلہ بن مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ ان کے نزدیک پہنچ کر خوف کے مارے واپس آ گیا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں ولید اور بنی مستلق کے درمیان دشمنی تھی۔ ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور بنی مستلق سے فرمایا تم باز آ جاؤ، ورنہ میں ایسے فرد کو تمہاری طرف روانہ کروں گا جو میرے نفس کی طرح ہے، جو تمہارے لڑنے والوں سے لڑے گا اور تمہارے بچوں کو قیدی بنائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت علی علیہ السلام کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا کہ فاسق کی خبر کا اعتبار نہ کرو، حقیقت حال کی چھان بین کرو۔ ولید بن عقبہ حضرت عثمان کا مادری بھائی ہے۔ اس نے فتح مکہ کے بعد ایمان کا اظہار کیا۔ سعد بن ابی وقاص کے بعد اسے عثمان نے کوفے کا گورنر بنایا۔ اس دوران اس نے ایک دفعہ صبح کی نماز نشے کی حالت میں 4 رکعت پڑھا دی اور لوگوں سے کہا مزید اضافہ کروں، اور محراب میں شراب کی قے کی۔ لوگوں نے اسے کنکریاں مار کر مسجد سے بھگا دیا۔ شراب نوشی ثابت ہونے پر اس پر حد جاری کر دی گئی۔ ولید کو قرآن مجید میں 2 جگہ فاسق کہا گیا، ایک اس آیت میں اور دوسری جگہ سورہ سجدہ آیت نمبر 18 میں۔ افمن کانا مومنن کمن کانا فاسق لا یستوون، بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واحدی، ابن اسحاق، ابن جریر، ابن عدی، ابن مردویہ، خطیب، ابن عساکر، عطا بن یسار، ابن ابی حاتم سدی اور عبد بن ابی لیلی وغیرہ نے متعدد طرق سے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ولید نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے بہتر نیزہ زن، بولنے میں زبان دراز اور لشکر میں زیادہ نمایاں ہوں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جا، تو بس فاسق ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا لا یستونا۔ اس واقعے نے عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہرت حاصل کی، چنانچہ حسان بن ثابت نے اس موقع پر شعر بھی کہا۔ اب یہ شعر جو ہے یہ بغیر اعراب کے پڑھ نہیں سکتی میں۔ ابن عبد البر نے الاستیاب میں کہا ہے کہ میرے علم کے مطابق اہل علم میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ آیت ان جاکم فاسقن بنین ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگرچہ صاحب التحریر و تنویر کو اس حقیقت پر روشنی کی کمی لاحق ہوئی اور ولید کی صف میں بیٹھ گئے۔ اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اور وہ اخلاق اور مروت کا حامل تھا۔ روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض غیر عادل بھی ہیں، چونکہ سبب نزول میں ولید بن عقبہ یقیناً داخل ہے اور بالاتفاق صحابی بھی ہے، لہٰذا اس آیت سے وہ قول رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ تمام اصحاب عادل ہیں۔ کسی روایت اور شہادت میں ان کی عدالت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے میں یہ ایک قول ہے، علماء سلف و خلف میں سے اکثر نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اصحاب غیر اصحاب کی طرح ہیں، لہٰذا
روایت اور شہادت میں اصحاب کی عدالت ثابت کرنا ضروری ہے، مگر وہ حضرات جن کی عدالت یقینی ہے جیسے شیخین۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ تک سب عادل ہیں۔ قتل عثمان کے بارے میں اصحاب کی عدالت کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، چونکہ قتل عثمان کے بعد فتنہ واقع ہو گیا اور کچھ اصحاب نے اس فتنے سے پرہیز کیا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ تمام اصحاب عادل ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے علی کرم اللہ وجہہ سے جنگ کی ہے، چونکہ امام حق سے خروج اختیار کرنے والے فاسق ہو جاتے ہیں۔ معتزلہ نے یہ قول اختیار کیا ہے۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ کی آیت 1 کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے یقینی دلیل ہونی چاہیے یا ایسی دلیل ہونی چاہیے جس کے دلیل ہونے کا یقین ہو۔ خبر فاسق کسی خبر کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اصول فقہ میں ایک بحث ہے کہ صفت کا مفہوم نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی حکم کو صفت کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس صفت کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے کا انکشاف نہیں ہوتا۔ مثلاً کہا جائے کہ عالم گھر میں آ جائے تو کھانا کھلاؤ، اس کا مفہوم نہیں بنتا۔ کیا غیر عالم گھر میں آ جائے تو کھانا کھلانا لازم نہیں ہے، بلکہ اس جملے سے عالم کو کھانا کھلانے کا حکم ثابت ہے، غیر عالم کا حکم اس جملے میں نہیں ہے، نہ کھلانے کا حکم ہے نہ ہی نہ کھلانے کا حکم ہے۔ دوسری دلیل سے اس کا حکم تلاش کرنا ہوگا۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ فاسق خواہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، معاشرے میں کسی امر کی ذمہ داری کا اہل نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کے طور پر، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ایک تنبیہی اور اعتراض کے لہجے میں فرمایا تمہیں اس بات کا علم اور اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہیں۔ تم اللہ کے رسول سے ایسی توقع رکھتے ہو جیسی ایک عام آدمی سے۔ عام آدمی لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں۔ یہ سرزنش اس بات پر کی گئی کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اصرار کیا تھا کہ ولید بن عقبہ کی بات مان لینی چاہیے اور بنی مصطلق پر حملہ کر دینا چاہیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ نمبر 2، لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنَتُّمْ، اگر اللہ کے رسول تمہاری اطاعت کریں تو تم مشکل یا ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اطاعت تو اعلیٰ کی ہوتی ہے۔ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اطاعت اس لیے استعمال ہوا کہ جس پر اطاعت لازمی ہوتی ہے وہ اپنی سوچ نہیں سوچتا۔ رسول اللہ اگر تمہاری بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اپنی سوچ پر نہ سوچیں اور تمہاری بات مان لیں۔ اس جملے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خام رائے پر چلانا چاہتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک قسم کی گستاخی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ سائے میں مشورہ دینے والے نہ تھے، ایسی بات پر اصرار کر رہے تھے جس میں مسلمانوں کی ہلاکت ہے۔ تیسری بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو ولید بن عقبہ جیسے آدمی کے حامی تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کر رہے تھے، تو رسول اللہ کے بعد کیا ممکن نہیں ہے
نمبر 3 وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی درمیان میں ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے ساتھ آزمایا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی توقع نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے حسن نیت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب اور وَزَيَّنَهُ خوشنما بنا دیا، اس لیے ایمان کے منافی عمل ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ وہ اس گروہ کے علاوہ باقی اصحاب رسول تھے۔ نمبر 4 وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور 3 باتوں کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا: کفر، فسوق اور عصیان و نافرمانی۔ ان 3 لفظوں سے ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا متی بنانا چاہتے تھے وہ ایمان کے درجے پر فائز نہ تھے، وہ فسق کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے ولید بن عقبہ جیسے ایک فاسق کی حمایت کر رہے تھے اور عصیان پسند لوگ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی جگہ نافرمانی کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ فسق سے مراد روایت کے مطابق جھوٹ ہے، لیکن ان لوگوں میں ایمان محبوب اور کفر و فسوق و عصیان مکروہ ہے۔ نمبر 5 اولئک ہم الراشدون، یہ لوگ جنہیں لفظ لکنہ کے ساتھ استثناء کیا ہے راہ راست پر ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کو اپنے زیر اثر لانا نہیں چاہتے بلکہ وہ آپ کے زیر اثر رہتے ہیں۔ نمبر 6 فضل من اللہ و نعمتن، یہ ان لوگوں پر اللہ کا فضل اور نعمت ہے کہ انہیں اللہ نے ایمان سے نوازا اور دیگر بری صفات سے بچایا ہے۔ اہم نکات میں بیان کرتے ہیں کہ رسول کی اطاعت ایمان دوستی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زیر اثر لانے کی کوشش کفر، فسوق اور عصیان ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مومنین کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر 2 گروہوں میں تصادم ہو جائے اور تصادم کے وقت دونوں گروہ مومن ہوں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا لڑائی شروع ہونے کے بعد دونوں مومن رہ گئے ہوں، ہو سکتا ہے دونوں مومن نہ رہیں یا ایک مومن نہ رہے۔ نمبر 2 فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، خطاب ان لوگوں سے ہے جو اس لڑائی میں فریق نہیں ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ اس لڑائی میں تماشا بین نہ بنے بلکہ لڑائی بند کرا کر آپس میں مصالحت کی کوشش کریں اور وجہ نزاع معلوم کر کے فریقین کا مواقف سمجھ کر مصالحت کی کوشش کریں۔ اس صورت میں ان کی ذمہ داری مصالحت ہے، ان دونوں متصادم فریقوں کی کمک کرنا یا ایک کا ساتھ دینا نہیں ہے۔ نمبر 3 فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ مصالحت کے لیے آمادہ نہ ہو اور مصالحت کی کوششیں ناکام ہو جائیں تو ان دونوں میں باغی گروہ کی تشخیص دینا بھی ایک فریضہ ہے، باغی کی تشخیص کے بعد اس کے خلاف لڑنا بھی فرض ہے، چونکہ یہ باغی مفسد ہے اور جو فریق حق پر ہے اس کا ساتھ دیں۔ باغی کے خلاف لڑنے کا چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے لہٰذا اس کے خلاف لڑنا جہاد فی سبیل اللہ ہے، بلکہ اس جہاد کو بعض فقہا نے جہاد سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، ترجمہ: قتال کی 2 قسمیں ہیں،
کافر گروہ کے خلاف قتال اور اسلام قبول ہونے تک، اور باغی گروہ کے خلاف قتال بغاوت چھوڑنے تک۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آپ کے پاس علی علیہ السلام سے لڑنے والوں کا ذکر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے والوں سے زیادہ مجرم ہیں۔ عرض ہوا، فرزند رسول یہ کیسے؟ فرمایا، کیونکہ وہ لوگ جاہلیت میں تھے مگر ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، اہل فضل کے فضل کو پہچانا، اس کے بعد جو کچھ کیا وہ بصیرت کے باوجود کیا۔ جنگ صفین میں باغیوں کے خلاف جنگ میں حضرت عمار یاسر بھی شریک تھے، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، ہائے عمار، جسے باغی گروہ قتل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، عمار کا قاتل اور اسے لوٹنے والا آتش میں ہیں۔ لیکن نص صریح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں یہ رائے قائم کرنا سنت رسول کے خلاف کس قدر جسارت ہے، جو کہتے ہیں کہ عمار کے قاتل ابوالعالیہ سے اجتہادی غلطی ہو گئی جس کا اسے ایک ثواب ملے گا۔ گویا ان کے ہاں ثواب سے مراد آتش ہے یا آتش سے مراد ثواب ہے۔ کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، واضح رہے کہ قاتل عمار ابوالعالیہ بدری ہے، بیت رضوان میں شامل تھا، اور حدیث قاتل عمار و ثعلبہ فی النار کے صحیح السند کے بارے میں ملاحظہ ہو، البانی کی کتاب سلسلہ احادیث الصحیحہ 5/18 طبع ریاض۔ نمبر 4، فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں گروہ قتال اور بغاوت سے باز آ جائیں تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، جس نے زیادتی کی ہے اسے سزا دو، تاوان، دیت وغیرہ کی شکل میں۔ نمبر 5، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، قسط و عدل ایسی چیز ہے جس پر تمام احکام شریعت قائم و استوار ہیں۔ جہاں جس حکم سے عدل و انصاف نہیں ملتا وہ حکم سرے سے اٹھ جاتا ہے اور عدل کو مقدم کیا جاتا ہے۔ ملکیت کا حق اسلام نے دیا ہے، اگر اس ملکیت سے کسی اور کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنی زمین پر درخت لگا سکتے ہیں، اگر یہ درخت کسی کے لیے باعث ضرر ہے تو آپ اس درخت کے مالک نہیں رہ سکتے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں، نمبر 1، انما المومنون اخوۃ، ایمان کا رشتہ ایک آفاقی رشتہ ہے۔ اس آفاقی رشتہ اخوت سے منسلک ہونے سے ایک عالمی برادری قائم ہو جاتی ہے۔ اگر مسلمان اس عالمی برادری سے فائدہ اٹھاتے تو کرۂ ارض کی تقدیر کچھ اور ہوتی۔ یہ عالمگیریت، یونیورسلزم کا اسلامی تصور ہے جو ایمان پر قائم ہے۔ اسلامی اخوت کا تصور وہ نہیں ہے جسے دوسرے لوگ بھی عالمی برادری وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، بلکہ یہاں اخوت کا صحیح معنوں میں مطلب دو انسانوں کے درمیان موجود مضبوط و نزدیک ترین رشتہ ہے۔ یہ صرف ایک تعبیر یا لفظی تعارف نہیں ہے بلکہ یہ رشتہ ایک حقیقت ہے۔ حدیث میں ہے، چونکہ مومن دوسرے مومن کا ماں باپ دونوں طرف سے بھائی ہے۔ اس حقیقت پر بہت سے آثار و نتائج مترتب ہوتے ہیں، اور مومن بھائی کے ذمے دوسرے مومن بھائی کے وہ حقوق ہیں جنہیں ائمہ علیہم السلام بیان کرنے سے اس لیے تعامل کرتے تھے کہ ان حقوق کا علم ہو جانے کے بعد کہیں ادا نہ ہو تو ذمہ داری آ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مومن کا حق ادا کرنے سے بہتر کسی اور چیز سے اللہ کی بندگی نہیں کی گئی۔ متعدد روایات میں مومن برادر کے حقوق کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسے بھوکا نہ رکھنا،
नंबर 2, उसे लिबास की ज़रूरत हो तो लिबास फराहम करना। नंबर 3, उसकी परेशानी दूर करना। नंबर 4, उसका कर्ज अदा करना। नंबर 5, फौत होने की सूरत में उसके बाल बच्चों की सरपरस्ती करना। नंबर 6, जालिम के खिलाफ उसकी मदद करना। नंबर 7, उसके गायब होने की सूरत में मुसलमानों में तकसीम होने वाली चीज़ें उसकी तरफ से वसूल करना। नंबर 8, उसकी मदद ना छोड़ना। 9, उसके लिए उफ ना करना। 10, मरीज हो तो अयादत करना। 11, उसकी दावत कबूल करना। 12, उसे छींक आने की सूरत में दुआ देना। 13, उसकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देना। 14, बैठने के लिए उसे जगह देना। 15, वो आपसे बात कर रहा हो तो उसकी तरफ तवज्जो देना। 16, जब उठकर जाना चाहे खुदा हाफिजी करना। 17, अगर आपके पास खादिम हो उसके पास ना हो तो अपना खादिम उसकी खिदमत गुजारी के लिए भेजना। नंबर 2, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, मसालिहत की जिम्मेदारी निभाते हुए तक़वे का दामन हाथ से ना छूटे, किसी फरीक की हक तलफी ना हो, ना किसी फरीक की जानिबदारी हो, अदल व इंसाफ के अलावा दीगर उमूर का इसमें दखल ना हो।